ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون نہیں بلکہ صرف اور صرف میری اخلاقیات ہی مجھے کسی. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا مجھے بین الاقوامی قوانین کی ضرورت نہیں. بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرنے والا میں خود ہی ہوں. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے جو واحد چیز مجھے روک سکتی ہے وہ میری اپنی اخلاقیات اور میرا ذہن ہے. انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات چلانے کا بھی اظہار کیا. ڈنمارک کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے گرین لینڈ پر حملے کی صورت میں گولی پہلے ماریں گے، سوال بعد میں پوچھیں گے. اپنے ایک بیان میں ڈینش وزیر دفاع نے گرین لینڈ پر حملے کی صورت میں امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا حملہ ہوا تو مسلح افواج احکامات کا انتظار کیے بغیر فوری جواب دیں گی. گرین لینڈ ڈنمارک کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے اور 1952 سے نافذ فوجی قواعد بدستور مؤثر ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی رہنماؤں کو خبردار کرتے ہوئے کہا اگر یورپ نے گرین لینڈ کی سیکیورٹی کو سنجیدہ نہ لیا تو امریکہ کارروائی کر سکتا ہے. گرین لینڈ عالمی میزائل دفاع کے لیے نہایت اہم ہے. بعض مخالف طاقتوں نے گرین لینڈ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. گرین لینڈ کی خریداری کا ممکنہ امریکی منصوبہ بھی سامنے آ گیا. فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ گرین لینڈ کے ہر رہائشی کو ہزاروں ڈالر ادا کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ انہیں ڈنمارک سے الگ ہونے اور امریکہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی جا سکے. اس کے لیے 57,000 آبادی والے علاقے کو براہ راست فی کس 10,000 سے $1,00,000 تک کی ادائیگی پر غور کیا جا رہا ہے. منصوبے پر مجموعی طور پر $6 ارب لاگت آئے گی. گرین لینڈ سے متعلق امریکی عزائم پر برطانیہ اور یورپی ممالک نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے امریکہ آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے. امریکہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہا. عالمی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یورپ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے. فرانس نئے نو آبادیاتی نظام کو مسترد کرتا ہے. امریکی سینٹ میں وینزویلا میں فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی گئی ہے. قرارداد کے حق میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے ہیں. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قرارداد کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید فوجی اقدامات سے روکنا ہے. وینزویلا میں فوجی کارروائی کے لیے اب کانگریس کی منظوری لینا ہوگی. صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کی حمایت کی ہے. ایک ریپبلکن سینیٹر نے قرارداد کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. صدر ٹرمپ نے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان پر تنقید کرتے ہوئے کہا قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکنز کو دوبارہ منتخب نہیں ہونا چاہیے. ایران میں مہنگائی اور کرنسی بحران کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے باعث انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جاری ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تہران میں حالیہ حکومت مخالف احتجاج کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا جس میں مظاہرین حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے. اس دوران پولیس اور مظاہرین میں تصادم بھی ہوا جبکہ احتجاج کے باعث دارالحکومت کی کئی سڑکیں بند تھیں. مشتعل مظاہرین نے اصفہان میں سرکاری نشریاتی ادارے کی عمارت اور گورگان میں گورنر کا دفتر بھی نظر آتش کر دیا. فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق دسمبر سے جاری احتجاج میں اب تک 21 افراد جان سے گئے جن میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر سخت انتباہ کر دیا. فاکس نیوز سے انٹرویو میں کہا اگر احتجاج کے دوران مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ ایران کو بھرپور اور بہت سخت جواب دیں گے. سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے نوجوان ہوں یا بزرگ سب ایران میں سڑکوں پر ہیں. ایسی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو آیت اللہ نہیں عوام کی خدمت کرے. امریکہ کو چاہیے وہ 100% ان کے ساتھ کھڑا ہو. They've started shooting the hell out of people. The crowds are so big. The enthusiasm to overturn that regime is incredible. There's been people killed, but it's more from death by, it's literally stomping people running in a certain direction. It's a stampede. There's so many people protesting. Nobody's ever seen anything like what's happening right now. But I have put Iran on notice that if they start shooting at them, they're totally unarmed people. I've told them that if they do anything bad to these people, we're going to hit them very hard.
OIC اور 23 مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ مسترد کر دیا. اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا. مشترکہ بیان میں کہا اسرائیلی عہدیدار کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے منشور کی نفی ہے. صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا صومالیہ میں علیحدگی پسند ایجنڈے کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے. اسرائیل صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے کیونکہ بین الاقوامی قانون کا احترام اور سفارتی آداب کی پابندی استحکام کے لیے ناگزیر ہے. پاکستان کی کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت. پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن عالمی تخفیف اسلحے کے نظام کا بنیادی ستون ہے. پاکستان شام کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سے نہایت مضبوط اور خوشگوار تعلقات ہیں. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے منسٹر فار پبلک ڈپلومیسی اینڈی ہیلز کہتے ہیں صدر ٹرمپ متعدد موقعوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں مثبت بیانات دے چکے ہیں. پاک امریکہ تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کی زیر صدارت رمضان پیکج اور پچھلے پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس ہوا ہے. اظہر فاروق سے مزید جان لیتے ہیں. جی اظہر. جی اس اجلاس کو جو کہ وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا پچھلے سال رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ پچھلے سال رمضان پیکج میں کسی قسم کی مالی بے ضابطگی یا سنگین انتظامی بدنظمی اور بدعنوانی نہیں پائی گئی. وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں دہائیوں سے جاری مالی بدعنوانی اور بدنظمی کے خاتمے کو وفاقی حکومت کا انقلابی قدم قرار دیا. اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غریب اور مستحق عوام تک امدادی رقوم اور اشیائی خرد و نوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی وفاقی حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعظم نے آنے والے رمضان اور عید پر مجوزہ پیکج کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو باہمی ہم آہنگی اور تعاون سے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی بھی خصوصی ہدایت جاری کی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت جاری کی کہ امدادی رقوم اور رمضان پیکج کی ادائیگی میں شفافیت، غریب لوگوں کی شمولیت اور انتظامی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ اظہر. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں FIA امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کارروائیوں پر غور کیا گیا. محسن نقوی نے پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دیا. محسن نقوی نے کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. انہوں نے امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ایئرپورٹس پر سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کی جائے. 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور حملے کی انکوائری کمیشن کا اسپیکر کا نوٹیفیکیشن پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. ریڈیو پاکستان نے موقف اپنایا کہ 9 مئی 2023 کو ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ ہوا. کیس کا ٹرائل ATC میں زیر سماعت ہے. کیس زیر سماعت ہو تو قانون کسی فورم کو عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیتا. کیس میں صوبائی اسمبلی کے ممبران نامزد ہیں. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ریڈیو پاکستان حملے کی انکوائری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. نوٹیفیکیشن کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ مجوزہ قانون کے تحت جاری ہوا. اسپیکر KP عوام کے فلاح و بہبود کے کاموں میں کمیٹی بنا سکتے ہیں. عدالتی کارروائی میں مداخلت کے اختیارات اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو نہیں ہیں. انکوائری کمیشن کے لیے قانون موجود ہے. کمیشن کے لیے قانونی راستہ نہیں لیا گیا. جب تک ملک سے سیاسی ہجان ختم نہیں ہوگا معیشت بہتر نہیں ہوگی. فواد چودھری کا کہنا ہے اپوزیشن بھی سنجیدہ بات نہیں کرتی. بیرسٹر گوہر نے عہدہ قبول کیا ہے تو ہمت بھی دکھائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ابھی تک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کی اونرشپ لیں.
یہ سیاسی ہجان ختم نہیں ہوگا، پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. طریقے سے آئین کے ہمارے دوست نکلے ہیں، اتنے لوگ وہاں پہ آ گئے تھے. اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی جاتی. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر پی ٹی آئی میں ہیرارکی ہے کیا. ان کے چیئرمین ہے گوہر صاحب. اگر آپ نے یہ قبول کیا عمران خان سے عہدہ، تو اپنی تھوڑی کمر میں جان بھی ڈالیں. اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں، آپ اس کو پارٹی پالیسی میں کنورٹ کریں. سہیل آفریدی آج کراچی جا رہے ہیں. ابھی تک چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں کوشش کی پاکستان کے اندر درجہ حرارت کو کچھ نیچے لایا جائے. آصف زرداری اور شہباز شریف اونرشپ لیں مذاکرات کی. شہباز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے بہت اہم پلیئر ہیں. ان کو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات. کوشش ہے تحریک انصاف اور حکومت میں مذاکرات کی فضا بن سکے. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے باخبر سویرا میں کہا پی ٹی آئی سمیت سب کا مذاکرات میں شامل ہونا ضروری ہے. یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں تقسیم ہے. بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مینڈیٹ دیا، لیکن ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کو چاہیے حکومت کو ٹیبل پر بٹھا کر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرائے. کر رہے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ جو بلڈ کریں نا، بات چیت کی ایک فضا تو بنے، بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش تو کریں. اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا مذاکرات کی، تو سب اٹھے اور اس سے بیٹھے ہوئے تھے. سب کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے بشمول پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کی صفوں میں تو اس وقت تقسیم ہے. محمود اچکزئی جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے عمران خان نے، اب تک ان کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. جو بیرسٹر گور ہیں، ان سے انہی کی پارٹی چیئرمین سے معافی منگوانے پہ لگی ہوئی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں، آپ نے یہ بیان کیوں دے دیا کہ جی آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ادھر علیمہ خان جو ہے وہ بھائی کی رہائی کی تاریخ سے شروع ہو کے اب وہ پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر کا کردار ادا کر رہی ہیں. بغیر کسی کنڈیشن کے ہمیں ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ حکومت کو ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد اٹھنا نہ رہے، ان کو ٹیبل پر بٹھا کے فیصلہ کروائے. جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے، تو پھر مزاحمت بھرپور کر کے دکھا دیں. امپیکٹ ایسا تو آ جائے، بڑا پریشر آ گیا حکومت کے اوپر. ہم تو ایک ماحول بنا رہے ہیں کسی طرح جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور قید ہیں وہ باہر آ سکیں. جب تک ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں دنیا میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اس وقت بانی پی ٹی آئی کا باہر ہونا پاکستان کی ضرورت ہے. آغاز اس چیز سے ہونا چاہیے، کوئی بھی مذاکرات جو ہیں اس وقت تک نہیں شروع ہو سکتی جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ کرائی جائے. امید رکھتے ہیں کہ آپ یہ ہماری جو دل کی آواز ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کی سالمیت. میری نظر میں اس وقت عمران خان صاحب کا باہر آنا اور ان کا ہمارے بیچ میں موجود ہونا پاکستان کی ضرورت ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ یہ جو انٹرنیشنل دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں جب اپنی اسٹریٹجی ہمیں. بانی پی ٹی آئی کا پیغام لے کر سندھ آ رہا ہوں. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں سندھ کے عوام بھرپور ساتھ دیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں اتوار شام 4:30 بجے مزار قائد پر جلسہ ہوگا. عوام آج سے ہی تیاری کر لیں. کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے. کہ غیور پاکستانیوں، اپنے لیڈر، اپنے قائد عمران خان صاحب کا پیغام لے کر میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں. آپ سب نے اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں ہمارا بھرپور ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وہاں بھی ملاقات ہوگی. مزار قائد پر اتوار کے دن 4:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جلسہ ہوگا. آپ سب نے آج سے ہی اس جلسے کی بھرپور تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی تاریخ کا ہم بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ. حکومت سندھ نے پی ٹی آئی کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے دی. پروگرام آف دی ریکارڈ میں ناصر حسین شاہ نے کہا باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے رہے ہیں. معاون خصوصی کے پی حکومت شفیع جان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے پنجاب حکومت جیسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. انہوں نے باغ جناح جو جناح گراؤنڈ ہے وہاں کی مانگی ہے اور وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. روڈ پہ این او سی نہیں دیں گے. گراؤنڈ ہے کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے وہ آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اچھی بات ہو گئی ہے ستی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزار قائد پہ جو باغ جناح ہے وہاں پہ یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے، تنگ نظری نہیں ہے. جس طرح کی پنجاب کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس اقدام کو خوش آئند بھی قرار دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. ملیر کی البدر سوسائٹی میں 25 سال کے شعیب کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا. مقتول شاپنگ بیگ فروخت کرتا تھا. صبح دکان کھولتے ہی ڈاکو لوٹنے آ گئے. نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں. میں اس وقت ملیر البدر سوسائٹی میں موجود ہوں جہاں پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 25 سالہ نوجوان شعیب جاں بحق ہو گیا ہے. لڑکا شعیب ہے، اس کی شاپرز کی دکان تھی. ڈکیت اس کی دکان پہ آ کے اس سے
पैसे कैश लूट के फरार हुए। खड्डा हो रहा था, जब डकैत आए वो यहाँ गिर गए। तो लड़का आया, उसने आके उनको पकड़ लिया पीछे एक को, उसमें से एक का मास्क भी उतर गया। तो एक फायर उन्होंने हवाई किया, दूसरा फायर उसको मारा है, जिससे वो मौके पे जहाँ भाग हो। 3 भाई हैं, ये छापर की दुकान है इनकी, इसके बाप की जो है समोसों की दुकान है। जैसे दुकान खोली है, डाकू है, ये इस साइड पे एक परचून की दुकान है, उस पे आए। फिर इन्होंने देखा ये छोटी सी दुकान है, इसमें क्या हमें मिलेगा, तो फिर उस दुकान पे गए, असलम की बेटे की दुकान पे। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से यहाँ शवाहिद इकट्ठी की जा रहे हैं और मजीद कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। जी। बदीन में नौजवान कैलाश के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी है। मुजाहिरीन पीर चौक पर धरना दिए बैठे हैं। इंतजामिया मुज़ाकरात के बावजूद धरना खत्म ना करा सकी। नौजवान कैलाश को पीरोलाशारी में 5 रोज पहले कत्ल किया गया था। नौजवान के कत्ल का इल्जाम बाअसर शख्स पर है, जिसका मुजाहिरीन गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। धरने में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शरीक हैं। पीर चौक पर धरने के बाइस कराची से थर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल है। खैरपुर में फायरिंग से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। रिसात अली ने 2 साल पहले पसंद की शादी की थी। अहले खाना ने इल्जाम लगाया है रिसालत का कत्ल उसके ससुरालियों धारे जो बिरादरी और शेख बिरादरी की जानिब से किया गया है। भाई छोटा भाई मेरा इवेंट प्लानर है, इवेंट पर बता किसी ने उसको जो है, क्या नाम है भाई का, बोर्ड पर गोलियां मार दी। उसका नाम रिसालत अली है। कौन मेरे भाई का खून का बदला देगा? कौन बताएगा कि किसने मारा है मेरे भाई को? सारे जो ने मारा है, शेखों ने मारा है, उसके शेख चाचा है, मेरे भाई को मार दिया बेगुनाह को। नेगुड की तरफ से आ रहा था और शहीदाबाद से लड़का छोड़ा है उसने, शहीदाबाद से फिर वहाँ से निकल के आ रहा था पीछे, तो खजाना होटल के पीछे की गली में उसको गोलियां मारी है। किसी का दुश्मनी थी आपकी? किसने मारा कोई पता चल चुका? के साथ थी हमारी और शेखों के साथ थी हमारी। अच्छा, दोनों के साथ हमारी दुश्मनियाँ थी। दोनों ने मिलके मारा है? दोनों ने मिलके मारा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कामरान तिसूरी ने गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज के दौरे को 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम संग मील करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर तबूक को एयरपोर्ट पर अलविदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी, काउंसिल जनरल मिलिट्री अताशी समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। काबीना ने वजीर आजम की जानिब से मवासलाती और तालीमी मनसूबों के आगाज पर इजहार तशक्कुर किया। सरफराज बुगटी ने कहा, मवासलाती और तालीमी मनसूबों के लिए ताउन पर वजीर आजम के मशकूर हैं। इलेक्ट्रिक बाइक सबके लिए हैं, आसान अक़सात पर फराहम की जाएंगी। आम आदमी के टैक्स से हासिल होने वाले वसाइल अवाम की अमानत हैं। आम गरीब मुश्किलात झेले और वसाइल मखसूस तबके पर खर्च हों, ये नाइंसाफी है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए जामे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ला रहे हैं। एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम से नौजवानों को मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता दिखाएंगे। काबीना ने मेरिट के फरोग के पुख्ता आज़म का अदा किया, अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सैयद दाऊद अली गिलानी की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासी कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले साथियों का खैर मकदम किया। कहा कि मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान और रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद खुशाइंद है। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी इदारों की मजबूती और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। कराची के इलाके न्यू कराची 5 नंबर से सिंधी होटल जाने वाली मरकजी सड़क नाले में तब्दील हो गई है। सड़क की बंदिश से दुकानदारों का कारोबार तबाह हो गया है, जबकि मुसाफिर दूसरी सड़क पर रॉन्ग वे सफर करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि 7 साल से जिंदगी अजियत में गुजर रही है। रूहा फातिमा मजीद बताएंगी।
ہوں کراچی کے علاقے نیو کراچی میں، اور میرے عقب میں جو آپ کو ایک ٹریک دکھ رہا ہے وہ نیو کراچی 5 نمبر سے سندھی ہوٹل جانے والا ٹریک ہے، جو کہ مکمل طور پر بند ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہاں سیوریج کا پانی ہے۔ سیوریج کے پانی جمع ہونے سے نہ صرف رہائشیوں کو مسائل کا سامنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہے، اور رہائشی جو ہے وہ ان کو گزرنے میں بھی بہت سی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ گزشتہ 7 سال سے علاقے کی صورتحال بالکل اسی طرح ہے، اور انہوں نے متعدد بار کمپلینز بھی کی متعلقہ محکمے کو، لیکن ان کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد علاقے کے مسائل پر غور و فکر کیا جائے تاکہ یہاں کے رہائشیوں کے معمولات زندگی کچھ بہتر ہو سکے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا ڈی جی پی ایچ اے پر برہمی کا اظہار، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، کئی بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا، ڈاکٹرز اسپتال کے سامنے نہر سے درخت کاٹنے میں جو افسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کراؤں گا۔ متعدد بار کہا ہے کہ پارکوں کو ریسٹورینٹس کے لیے استعمال نہ کریں، پی ایچ اے پارکس کے حوالے سے پالیسی بنائیں، گلی محلوں میں واشنگ سٹیشنز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت نے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ ملک کے بالائی علاقوں سے لے کر میدانی علاقوں تک شدید سردی ہے۔ ہنزا میں پارہ -21 تک گر گیا، استور میں کم سے کم درجہ حرارت -19، چلاس میں -11 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، بالائی سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک ہے۔ مری، گلیات اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ شمالی بلوچستان میں بھی شدید ٹھنڈ، قلات میں کم سے کم -7 ڈگری، کوئٹہ میں -4، پشاور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ اور یورپ کو دہائی کی بدترین برف باری کا سامنا ہے۔ برفانی طوفان گوریٹی کی باعث ویسٹ مڈلینڈز میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ کارنوال، ڈیون، ڈورسیٹ، سمرسیٹ، کلوسٹرشائر اور برسٹل میں 57,000 سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں طوفان گوریٹی کے لیے ایمبر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ برمنگھم ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہے۔ فرانس میں سردی کی شدت کے باعث 6 اور بوسنیا میں 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ ہنگری میں حد نگاہ برف کی چادر بچھی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے معروف بزنس گروپ سجوانی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں کہا پاکستان اور UAE کے برادرانہ تعلقات مزید مؤثر معاشی تعاون کی سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات گہرے، دیرینہ اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان سے شراکت داری کو مزید تقویت ملی۔ اعلیٰ سطح روابط سے دونوں ممالک کے نجی شعبوں، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا حالیہ روابط سے پاکستان اور UAE میں تعاون کے فروغ کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوئی۔ حکومت IT، ڈیجیٹل جدت اور بلاک چین میں B2B تعاون کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا اماراتی سرمایہ کاروں کی پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں بڑھتی دلچسپی خوش آئند ہے۔ PSL میں نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ کراچی کنگز کی نئی ٹیموں کو مبارکباد۔ سوشل میڈیا پر کہا حیدرآباد اور سیالکوٹ کی شمولیت سے پاکستان سپر لیگ پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاندار ہوگی۔ دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔